اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے ہمارے ملک کے ساتھ بہتر تعلقات تھے. کیا اس سے ہمارے ملک پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، یہ ہمارے نزدیکی ملکوں میں کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے. جی. اس سے پہلے شری لنکا میں ہوا ہے، وہاں کی سلطنت کا بھی تختہ پلٹ ہوا. نیپال میں بھی پرائم منسٹر کو بدلا گیا. اور پاکستان کے بھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پرسکون نہیں ہے. وہاں بھی مخالف پارٹیاں اور گورنمنٹ اور حکومت اور سب آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑے ہوئے ہیں. انسرجنسی ہے، چاہے وہ بلوچستان کا کینڈل مارچ ہو جو کل خواتین نے نکالا کافی بڑا، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی ریلی سوان میں ہو رہی ہے. تو یہ سب باتیں کہیں نہ کہیں ہم پر تو ایفیکٹ کریں گی، اور ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان اس سے بچا رہ جائے گا یا ہندوستان کی امن امان پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اور کہنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں طلبہ نے احتجاج کر دیا اور اس احتجاج کی وجہ سے وہاں انسرجنسی پھیل گئی اور اس طریقے کے حالات پیدا ہو گئے. ایسا ہی شری لنکا میں بھی ہو گیا. لیکن یہ ساری کانسپریسی ایک دن میں نہیں بنتی. اس کے لیے دھیرے دھیرے پکانا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے. اور یہاں ہماری حکومت تھوڑی سی غلطی کر گئی. ہمیں اس وقت رہتے ہی دھیان دے دینا چاہیے تھا، چونکہ شیخ حسینہ چین اور امریکہ دونوں کشتیوں پر سوار ہو کر آگے جانا چاہ رہی تھی. وہ ان کے لیے تکلیف دہ بن گیا. اور آپ اپنے عوام کو بہت دنوں تک بیوقوف نہیں بنا سکتے، عوام کو بہت دنوں تک دباؤ میں نہیں رکھ سکتے. جس طریقے سے الیکشن میں ان کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے گھپلا کیا اور اس میں دوسرے کسی کو حصہ ہی نہیں لینے دیا، تو وہ دھیرے دھیرے کر کے پھر ایسا لابا پھٹا ایک آتش بن گیا. اور کوہ آتش کے نیچے یہ آج ان کو بھاگ کے دلی آنا پڑا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری حکومت ان کو نہیں رکھ اسائلم نہیں دے رہی ہے. اور یہ یہاں سے فن لینڈ یا چرچا میں ہے، ایسا ذکر ہے کہ یہاں سے فن لینڈ جائیں گی یا لندن جائیں گی، باقی تو اللہ بہتر جانے. لیکن اس حالات میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور اس سے پہلے ہمیں جو ہے ان کی پوری امداد کرنی چاہیے تھی وہاں پر امن امان قائم رکھنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہماری فارن پالیسی ہے ہمارے ملک کی، اس کے حساب سے شیخ حسینہ کو ایک پیسیج پہلے ہمارے ملک میں دے دینا اور اس کے بعد اسائلم نہ دینا، کیا یہ ہمارے جو فارن پالیسی ہے اس سے ربط رکھتا ہے؟ دیکھیں، پالیسی تو وہی ہوتی ہے جو ہمارے مفاد ہوتے ہیں. جی. جو ملک کے مفاد ہیں وہی پالیسی ہوتی ہے اور وہی ہونی بھی چاہیے. ہم نے ان کے والد محترم کو بھی تو یہاں پر اسائلم دیا تھا، اور اس وقت میں دیا تھا جب ان کے اوپر تو بغاوت کا باقاعدہ کیس لگا دیا تھا. چٹگاؤں کیس ان کے اوپر لگا تھا. تب ہم ان کو وہاں سے چٹگاؤں سے اٹھا کر کلکتہ لے آئے تھے، اور کلکتہ میں وہ کافی دن رہے تھے. اور جب حالات خراب ہوئے تھے تب بھی شیخ حسینہ ہمارے یہاں رہی تھی. جو سپریم لیڈر تھے ایران کے آیت اللہ خمینی، وہ بھی یہاں انڈیا میں رہے تھے. تو اور آج تک ہم دلائی لاما کو بھی تو اپنے ساتھ 1952 سے 1952 سے رکھے ہی ہوئے ہیں. تو ہمارے مفاد جس میں ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. اور آج ہمارے مفاد یہ تھے کہ ہم دنیا کو دکھاتے کہ ہم جنوبی ایشیا کی ایک اہم ایسی طاقت ہے جو سب کو سنبھال سکتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے ملکوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتی ہے. ہمیں کم سے کم پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. میرا ذاتی طور پر ماننا یہی ہے. شیخ حسینہ کو ایک گڈ فرینڈ مانا جاتا ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے ہمارے ملک کے جو ہے شیخ حسینہ کے ساتھ بہتر تعلقات رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے جہاں پہ ہم رپورٹس کی بات کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو طلبہ طالبات کا احتجاج ہے کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی جو بنگلہ دیش کی ہے جو 1971 میں جو ہے اس کے خلاف تھی کہ یہ ایک الگ ملک بنے. اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا ہمارے تعلقات بہتر مزید رہ سکتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب مہاتما گاندھی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے، اور پاکستان کا بہت بڑی عوام یہ چاہتی تھی کہ پاکستان کا بٹوارا نہ ہو. بہت سے ایسے بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، جو اس طریقے کی کسی بھی خون خرابے سے پرہیز رکھتے تھے. لیکن انسان خراب نہیں ہوتا، وقت اور حالات خراب ہوتے ہیں. اور اس حالات نے جب وہ کر دیا، خود پاکستان ہی 2 لخت ہو گیا اور اس کا ایک حصہ بنگلہ دیش بن گیا، تو انہوں نے بھی الٹیمیٹلی ایکسپٹ کر لیا کہ چلیں جو بھی ہے ہمارا ہی حصہ ہے. بن تو گیا ہے، بے شک خون کے رشتے ہیں،
जी लेकिन भाई के अगर बीच में दीवार बन जाए तो उससे रिश्ते तो नहीं टूटते ना, वो माँ जाए तो रहता ही है। लेकिन बहैसियत जाति रिश्ते और जाति मोहब्बतें कोई अहमियत नहीं रखती जब मुल्कों के रिश्तों की बात आती है। और मुल्क में और डिप्लोमेसी में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना कोई किसी का दुश्मन होता है। हर मुल्क के अपने मफाद होते हैं और हमारे मफाद यही हैं कि हम दुनिया को कम से कम अपने खित्ते में अपनी ताकत और अपनी हैसियत बना के और दिखा के रखें। अगर ऐसा नहीं होगा तो चीन हमें चारों तरफ से घेरता चला जाएगा, उसका स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनता चला जाएगा। वो श्रीलंका में आकर बैठ गया, मालदीव में बैठ गया, भूटान में बैठ गया, नेपाल में बैठ गया। अगर वो बांग्लादेश में भी बैठ जाता है तो फिर हमारी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और उस चीज का हमें खास ख्याल रखना चाहिए था। हमें मेरे ख्याल से तो इस समय इस वक्त पे डट जाना चाहिए और इनको अपने यहाँ ही रखना चाहिए और जितना भी कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ अमन अमान आए। बाकी ये वहाँ के जनरल ने अगर ये कहा है कि वो इलेक्शन करा देंगे, ये कर देंगे, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। जनरल जिया ने भी कहा था मैं 90 दिन में इलेक्शन करा दूंगा, लेकिन 11 साल तक वो हुकूमत पर काबिज रहा। तो एक बार जो कुर्सी पर बैठ जाए उसे उतरने में बड़ी तकलीफ होती है। जी तो आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप बांग्लादेश की आने वाली सियासत को कैसे देखते हैं और शेख हसीना का क्या कोई मुतबादिल है वहां? मैं देखता हूं अभी शेख हसीना ने महीना भर पहले एक बयान दिया था, आप उस पर गौर फरमाएं। वो कह रही थी कि कोई व्हाइट मैन मेरे पास आया और उसने कहा कि बांग्लादेश का कुछ हिस्सा लेके कि यहाँ क्रिश्चियन हुकूमत बना देनी चाहिए, क्रिश्चियन कंट्री बना देनी चाहिए जिससे बीच में बफर जोन बना रहे। और उसके अलावा आप एक चीज और खास ख्याल रखें कि बांग्लादेश और हमारा नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार, इन सब इलाकों में लिथियम और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और तेल से भी महंगा और अरबों खरबों डॉलर्स का यहाँ पे सरमाया है जमीन के नीचे। जी तो जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उनकी निगाहें हैं और वो चाहते हैं कि इस खित्ते के छोटे छोटे हिस्से हों और एक पर मैं काबिज हो जाऊं, एक पर आप काबिज हो जाएं और अपनी अपनी लूट चले जाएं। हमारी आवाम तो उनके लिए किसी भेड़ बकरी से भड़के नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर साहब।